بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ کرائسٹ چرچ نام کی جو ایک مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں پہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ 51 جو ہے تقریباً مسلمان تھے، یعنی کہ 51 مسلمان وہاں موجود تھے جو کہ شہید ہوئے تھے، اور ان پہ باقاعدہ جو ہے وہ فائرنگ ڈائریکٹ کر دی گئی تھی۔ اور یہ ایک ایسا 2019 کا واقعہ ہے جو کہ سیاہ واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے، سیاہ دن کے طور پہ ہے، کیونکہ کافی مسلمان جو ہے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے ان کو اعزاز دیا ہے، جو کہ ایک قومی اعزاز ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے نیوزی لینڈ کراس، اور نیوزی لینڈ کراس جو ہے بالکل پیرل ہے، بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لیں برابری رکھتا ہے سویلین ان کا جو ایک ایوارڈ ہے وکٹوریا کراس اس کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل اس سے پہلے 2 لوگوں کو دیا تھا ہم نے جو نیوزی لینڈ کراس ہے، اور یہ وہ تیسرے شخص ہیں جن کو یہ ایوارڈ اعزاز ملا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امریکہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جو کہ ابھی ان کی ویانا مذاکرات چل رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر پہلے اسرائیل نے دھمکی دی تھی، پھر برطانیہ نے ساتھ ہی دھمکی لگا دی تھی، لیکن پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ایران اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے روس ہے، اس کے پیچھے چائنا کی انویسٹمنٹ ہے۔ کیا چائنا اپنی انویسٹمنٹ ایسے ہی ڈبو دے گا؟ کیا چائنا جو ہے وہ اتنی آسانی سے وہ سارا کا سارا پیسہ ایسے ہی ڈبو دے گا جو اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، جو اس نے اتنے عرصے سے وہاں پہ اس کی مارکیٹ کو اٹھایا؟ یہ چائنا وہی ہے جس نے اس کو انٹرنیشنل بکٹ میں، بزنس بکٹ میں شامل کیا تھا ایران کو، اور اس نے دھمکی لگائی تھی پورے انٹرنیشنل بزنس کو۔ یہ کہا تھا کہ اگر 15 منٹ کے لیے ہم کاروبار بند کر دیں گے تو دنیا کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ یہ چائنا کی دھمکی تھی انٹرنیشنل بزنس کو، اور کہا تھا کہ ایران کو اس انٹرنیشنل بزنس کے بکٹ میں شامل کرو، کہ پھر اس کے بعد پھر ورنہ چائنا جو ہے اپنا کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے پوری دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا آسانی سے اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کرے گا؟ نہیں، یہ چھوٹی موٹی جو جنگ ہوتی ہی رہے گی، جو چھوٹی موٹی جنگ امریکہ اور ایران کے ساتھ ہوئی، جو کہ ایک تیل کے ٹینک پر ہوئی، جو کہ تیل کے ایک جہاز پہ ہوئی تھی، جس میں جو ہے وہ امریکنز نے جو ہے وہ امریکیوں نے جہاز کا تیل چوری کر لیا تھا ایران کا خلیج فارس میں۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایران نے جو ہے مزاحمت کی، بھلے اس کے بندے 9 مارے گئے لیکن اس نے مزاحمت کی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسرائیل نے باقاعدہ اپنے وزیر دفاع کو حکم دے دیا کہ اب جو ہے وہ ایران پہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ یہ لوگ 1 سال کا پورا پلان بنا کے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کے پلان میں بہت تیزی آئی، اور پھر یہ اب بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ اب انہوں نے ایران پہ حملہ کر دینا تھا، لیکن انہوں نے ایران پہ حملہ نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے پیچھے جو چائنا تو تھا ہی تھا، اب روس آ کے کھڑا ہو گیا تھا چائنا کے ایران کے پیچھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی ہمت نہیں پڑی۔ یہ وجوہات تھی کہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکا ایران پر، اور امریکہ جو ابھی تک مذاکرات کر رہا ہے، اور اب امریکہ کا کیا بیان آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امریکہ کا بیان یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا آخر کیا ہوگا مذاکرات کا، یعنی کہ اس کے رزلٹ کیا ہوں گے۔ اگر رزلٹ نکلتا ہے، پہلے تو امریکہ نے دھمکی لگائی تھی کہ اگر جو ہے وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو یہ سوچ لینا کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر ایران کے اوپر ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں کہ ہم ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کچھ کر سکے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب امریکہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے پینٹاگون کی طرف سے، یعنی کہ پینٹاگون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ویانا میں ہونے والے جوہری مذاکرات کا انجام نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دے رہا ہے جو خلیج میری ٹائم نیویگیشن کو خطرہ لاحق ہے۔ اگر ایران جو ہے وہ عراق کی حیثیت رکھتا، یا ایران جو ہے وہ شام کی سی حیثیت رکھتا، یا ایران جو ہے وہ لبنان کی سی حیثیت رکھتا، تو کیا یہ رک جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ بات وہی کریں گے ہم کہ امریکہ جیسا سپر پاور، امریکہ جیسا فرعون، یہ میں بولوں گی اس لیے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے بہت ڈٹ کے لوگوں کو مارا، افغانستان میں انہوں نے مسلمانوں کو بہت مارا، افغانستان میں انہوں نے عراق میں انہوں نے مسلمانوں کو بہت مارا، عراق میں انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے، حد کر دی انہوں نے ظلم کی، اس نے اور اس کے اتحادیوں نے۔ جہاں یہ سمجھتے تھے وہاں انہوں نے شام پہ جو ہے وہ ابھی ان لوگوں کے اتحادی اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اور جہاں جس ملک میں جو ہے وہ امریکہ گیا اس نے جنگ کی اور اس کو برباد کر کے آیا۔ اب جب افغانستان سے جو ہے وہ امریکہ نکل گیا
تو اب ان کو کیونکہ سب کو حیرت تھی کہ امریکہ کیسے نکل سکتا ہے، امریکہ تو نہیں نکلنا چاہتا تھا، لیکن یہ کیسے نکل گیا، کیا ایسی وجوہات ہیں جو امریکہ وہاں سے نکل گیا. اب اس پہ جو ایک باقاعدہ کمیشن قائم کیا گیا ہے، اور کمیشن کیا ہے کانگریس نے، یعنی کہ ان کے جو ہے میں آپ کو پوری خبر پڑھ کے بتاتی ہوں. افغانستان میں 20 سال کے دوران اربوں ڈالرز اور جدید فوجی ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود امریکہ اور اتحادیوں کو شکست کی تحقیقات کے لیے امریکی کانگریس کے اراکین پہ مشتمل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب ان کو بہت شک آ رہا ہے اس چیز پہ کہ کیا ایسی وجوہات ہے. قائم کردہ کمیشن 768 ارب ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کا حصہ ہے، جسے ایوان نمائندگان کے بعد امریکی سینٹ نے بھی منظور کیا. افغانستان پر بنایا جانے والا کمیشن 16 ارکان پر مشتمل ہوگا. دونوں بڑی جماعتیں ڈیموکریٹک پارٹی یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ والی بھی ہے اور ریپبلک پارٹی کی طرف سے نامزد کیے جانے والے ارکان کو 1 سال کے اندر طالبان کی فتح کی ابتدائی اور 3 سال میں مکمل وجوہات کا پتہ چلانا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی وجوہات ہیں. اب ان کو شک ہو گیا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسے دال میں کچھ کالا ہے جو یہ سب کچھ ہوا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی طالبان امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑ کے گیا تھا اپنا اسلحہ، کوئی تو کوئی چیز تھی ایسی. اب آپ کو یہ ساری کہانی آہستہ سے سمجھ میں آ جائے گی. ہوا کیا تھا کہ امریکہ جو تھا اس نے بیسکلی موو کرنا تھا، کیونکہ امریکہ نے اپنی فوج کو بہت پھنسایا ہوا تھا. اور جو بائیڈن جو ہے وہ یعنی کہ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ تک تو تھا کہ اس نے وہاں پہ پھنسایا ہوا تھا اپنی فوج کو، وہ نکالنا نہیں چاہتا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ سوچ یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ کابل کو ضرور اپنے قبضے میں رکھتے، یا جو اس کا ایئرپورٹ تھا اس کو ضرور ہم جو ہے وہ قبضے میں رکھتے، کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں چائنا آ کے جو ہے وہ قبضہ نہ کر لے، اور پھر اگر چائنا وہاں مضبوط ہو جائے گا تو ہمارے لیے ایشو ہو جائے گا. اس لیے جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں بھی بات کہی اپنے جو ہے وہ، یعنی کہ ابھی ریسنٹلی تقریباً 2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں پہلے بتا چکی ہوں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم نہیں چاہتے تھے کہ چائنا جو ہے وہ درمیان میں آئے، اور ہو سکتا ہے کہ چائنا آ کے اس پہ جو ہے وہ قبضہ کر لے، اس لیے جو ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ کم از کم کابل اپنے ہاتھ میں رکھتے، یعنی کہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. لیکن جو بائیڈن نے ساری اپنی فوج نکال لی، اور کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ کچھ ہوا سلسلہ، اور پھر یہ کہ پھر اچانک سے جو ہے وہ صدارتی محل خالی ہوا، اور میں نے آپ کو ساری کہانی سنائی کہ میسج آیا، کال آئی، اور پھر کہا گیا جی پاکستان کی طرف سے آیا تھا یہ. تو کہانی پوری میں آپ کو اس میں پوری باقاعدہ ایک رپورٹ بتاؤں گی، اس کے اندر کہانی کچھ اور ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ کمیشن باقاعدہ بنایا گیا ہے. مطلب بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.